دیکھ کے, ہم نے کسی برانڈ کے جوڑے کو دیکھ کے, کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کے, کسی کے گھر کے ڈیکوریشن پیسز کو دیکھ کے, چیزوں کو دیکھ کے, لائف سٹائل کو دیکھ کے ہم نے انسپائر امپریس نہیں ہونا. ہم نے عبادت کو دیکھ کے, اس کی دینداری کو دیکھ کے متاثر ہونا ہے. اللہ اکبر. تو سب سے پہلی چیز بچوں کی تربیت میں یہ ہے کہ آپ ان کے فوڈ اینڈ فون ان دونوں کو کنٹرول کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے. 2 کام کرنے. وہ 2 کام کون سے ہیں؟ بچوں میں نماز کی عادت پختہ کرنا, پریئر پریکٹس, اقامت صلاۃ. یہ اگر آپ بچوں میں ڈالنے میں کامیاب ہو گئے نا, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس کو چھوٹا مت لیجیے گا. ابھی کل ہی میرا بیٹا بورڈنگ میں ہے, تو ہر وقت کی طرح کل جو اس کو میں ایک لاسٹ نصیحت کر رہی تھی, تو میں نے اسے کہا بیٹا ہمارا جسم سارا گناہوں کی ہیبٹس میں مبتلا ہوتا ہے, ایکٹیویٹیز میں. کبھی کچھ غلط دیکھ لیتے ہیں, کبھی کچھ غلط سن لیتے ہیں. جو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بیٹا آنکھ کا بھی گناہ ہوتا ہے, کان کا بھی گناہ ہوتا ہے, زبان کا بھی. پھر میں نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا, میں نے کہا اس سے نیچے کا بھی گناہ ہوتا ہے. مطلب ٹین ایج میں ہے, ذہن میں کتنے فتنوں کا ماحول ہے, ایسی نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں. بیٹا ہر چیز کا گناہ ہوتا ہے. ہر گناہ سے آپ کو ایک چیز پاک کر سکتی ہے. پتہ ہے وہ کیا ہے؟ نماز. بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑو. فجر کی نماز کی صرف 2 فرض. جلدی ہے نا, ادھر سے اسمبلی کی بیل ہو گئی ہے اور ادھر سے انہوں نے ریس کے لیے مارچ کے لیے بلا لیے. بیٹا 2 فرض کتنا ٹائم لگے گا؟ ویسے فریش ہونے کے لیے بات سن تو جاتے ہو, وضو کر کے آیا کرو. 2 فرض ضرور ادا کیا کرو. اچھا بیٹا اگر آپ کو جا نماز کا وقت میں کریں, بیٹا زمین پاک ہے, آپ 7 جگہ پہ پڑھ سکتے ہو. بیٹا زہر بڑا ہے, پھر اسی کی زبان سے میں نے کروایا. ذرا بتاؤ زہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4. عصر کے کتنے ہیں؟ 4. مغرب کے کتنے ہیں؟ 3. عشاء کے کتنے ہیں؟ 4 فرض, اور کم از کم صرف 1 وتر. بیٹا اگر آپ صرف یہی پڑھ لو, آپ کو تمام پریشانیوں سے. یاد رکھیں آج کل بچے بھی ٹینس ہوتے ہیں, بہت برڈن ہے بچوں پہ, بہت بڑا چیلنج اس وقت. ایون ہم تو وہ وقت بڑا آسان تھا, اتنا کمپٹیشن نہیں تھا. ابھی اس نے بایو رکھا ہے کسی نے, تو میں نے اسے پوچھا کہ کیا پلان ہے, ڈاکٹر بننا ہے, آپ کیا بننا چاہتے ہو, کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے مما یہ بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کیوں, پڑھنا مشکل ہے؟ کہتے آپ کو پتہ. میں نے کہا تمہاری ماموں, تمہاری آنی اور میں پی ایچ ڈی, چلے وہ تو MBBS, وہ کیا ڈاکٹر نہیں ہے؟ کہتے مما اس وقت کمپٹیشن نہیں تھا, اب بہت کمپٹیشن ہے. واقعی ایسے ہے, بچوں پر بڑا برڈن ہے. آپ کو پتہ ہے میرٹ ہزاروں میں سے چند ایک لیے جاتے ہیں, 5000 میں سے 5 بھی بمشکل. جو ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا, جو ایون یہ پرسنٹیج ہے, ایون مطلب اویلیبلٹی اور پرووائڈنگ, اس میں بڑا فرق ہے. تو آپ دیکھ لیں تو مطلب یہ کہ بچوں پر کتنا پریشر ہے. بچوں کو ٹینشن سے نکالنے کے لیے, بچوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے جو چیز سب سے اہم ہے بچوں کی دنیا اور بچوں کی آخرت کو بچانے کے لیے, وہ نماز ہے. اللہ اکبر. اس حوالے سے مسند احمد کے ریفرنس سے میں صحیح حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہوں. ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگا کہ اللہ کے نبی فلاں شخص نمازیں پڑھتا ہے, رات کو اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, بڑا پابند ہے نماز کا, لیکن دن ہوتا ہے ایک چوری کوئی کر لیتا ہے, اس کو چوری کی بڑی عادت ہے. اسلام میں یہ معمولی بات نہیں ہے, حتیٰ کہ اس میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے, جسمانی عضو کاٹنا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وہ سارے قدر پکا ہوا بھی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کا بتایا گیا کہ وہ نمازیں تو پڑھتا ہے, رات کو اٹھ کے قیام کرتا ہے, لیکن وہ دن میں چوری ضرور کر لیتا ہے. آپ نے فرمایا ایسے ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو, تو اس کی نماز جو تم کہہ رہے ہو اس سے اس کو بچا لے, روک لے, وہ ایک نہ ایک دن باز آ جائے گا. اللہ عز و جل نے ایک پارے کا آغاز ہوتا ہے اسی بات سے کیا. کون سا پارا؟ آپ ماشاءاللہ حافظات بیٹھی ہیں. ایک پارے کا آغاز اسی بات سے ہوتا ہے کہ نماز بے حیائی سے, فحاشی سے, منکر سے روکتی ہے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله أكبر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إقامة الصلاة prayer practice نماز کی عادت اگر آپ اپنے بچوں میں ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تو آپ سکسیسفل مدر ہیں. کیا آپ دیکھتی ہیں بچوں کی تربیت میں اپنے آپ کو فیل ہوتا ہوا محسوس؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ واللہ مجھے لگتا ہے. میں ایسے لگتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے حوالے سے فیل ہو کے رہا ہوں. اکثر بات میں کہہ رہی ہوتی ہوں اپنے گھر میں بیٹھ کے کہ ایسے لگتا ہے کہ ایز اے مدر میں فیل ہوں. بچوں کو اللہ نے نگینی دی ہے، شاید میں نہیں سنبھال سکی ہے کیا. تو مجھے ایک ہوتا ہے نا کہ ایمان کی کیفیت ہے کہ اس میں تما بھی ہو اور خوف بھی ہو. تو واللہ خوف محسوس ہوتا ہے. ایز اے مدر دیکھتی ہوں کہ اتنے چیلنجز ہیں، بچوں کو یہاں سے بچائیں وہاں سے بچائیں، ایک جگہ سے روکیں تو کسی اور بڑی چیز میں پھنس جاتے ہیں. کہاں سے روکیں؟ اور باہر سے تو ہم بچا نہیں سکتے، خاص طور پر بوائز کو بچانا لگتا ہے عورت کے لیے، ماں کے لیے مشن امپاسبل. پھر بس اسی بات پہ اعتقاد آتا ہے کہ اللہ کسی شخص کو کسی چیلنج میں ڈالتا ہے تو یقیناً اس میں اس کو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اگر میں 5 بچوں کو سنبھال سکتی تھی، میں بوائز کو سنبھال سکتی تھی، اسی لیے اللہ نے مجھے دیے، ورنہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تو یہ بات میرے ایمان کو بڑھاتی ہے اور مجھے موٹیویشن دیتی ہے. تو اب اس کے بعد آخر میں میرا کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو نماز کی عادت پکی ہو جائے. کچھ بھی ہو جائے، بالکل ایسے ہی جیسے مائیں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے کچھ بھی نہیں دیکھتی نا، کچھ جل جائے کچھ ہو جائے، بس بستر سے اٹھا کے تیار کر کے گیٹ بند ہونے سے پہلے بچہ اسکول میں داخل ہو جائے. اسی پہ ہمارا سارا زور ہوتا ہے نا. کاش کہ یہی زور فجر کی نماز پہ لگ جائے جو اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آگ اور پتھر ہے. ذرا سوچیں، ایک چھت سے چھپکلی لیزرڈ اگر بیڈ پہ گر جائے، بستر پہ گر جائے، کیا بچے کو آپ نہیں تڑپ کے اٹھائیں گی؟ نہیں چھاڑیں گی؟ چھوٹی سی چیز ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آگ لگ گئی ہے، اللہ نے تو فرمایا جہنم کی آگ ہے جس میں بستر نہیں، بچے یعنی انسان بڑے وقودها الناس بلکہ یہ ڈالے جائیں گے. اور پھر آپ جسٹ امیجن کہ پتھر کی چنگاری کو بجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے آگ کا آغاز ہی وہیں سے ہوا تھا نا، پتھروں کو رگڑ کے. یہ بڑی تیز چنگاری ہوتی ہے، ایک طرف انسان اور دوسری طرف پتھر. تو کیا اس صورت میں آپ بچوں کو نماز کیجیے. اور سب سے پہلا سوال ہونا ہی نماز کا ہے. اور نماز اللہ کا بڑا ذکر ہے. اللہ سے جیسے ابھی ماشاءاللہ قاریہ صاحبہ نے جو آیات پڑھی اس میں کیا تھا؟ اقم الصلاۃ لذکری. چاہتی ہیں بچے اللہ سے کنیکٹڈ رہیں، نماز کی یاد ہے، نماز رب کی یاد ہے. اور اللہ نے اپنی یاد کا حکم واحد مخاطب کے صیغے کے ساتھ ڈائریکٹ اپنے نبی کو دیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. میں نے کہا تھا کہ بچوں کی تربیت میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے اہم بات، ہمارا فل فوکس، ہمارا سارا زور اس بات پہ ہو کہ 7 سال سے مطلب 10 سال تک، اور پھر آگے کوئی حد نہیں ہے. ایون ہم اپنے بھی نماز میں خشوع و خضوع، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، وہی ہے. نمازیوں، یہاں بے نمازیوں کا نہیں آیا. کون سے نمازی؟ ہم کہیں بھول والے نمازی تو نہیں ہیں کہ جو 5 میں سے 4 پڑھ لیتے ہیں، جو وقت پہ وقت پڑھ لیتے ہیں، جو ٹھمکے کی طرح پڑھ لیتے ہیں، جو ایک رکن پورا نہیں ہوتا دوسرے پہ شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے، اور بس جن کی نمازیں بے روح لاشیں ہوتی ہیں، کہ ڈیڈ ہوتی ہیں بالکل، جو سلام پھینکتے ہی منہ پہ مار دی جاتی ہیں، جو قبولیت کے لیے اڑ بھی نہیں سکتی، اوپر جا بھی نہیں سکتی، وہ نیچے ہی پھینک دی جاتی ہیں. ہماری نمازیں کہیں ایسی تو نہیں ہیں. اور پھر بچوں میں نماز کی عادت، یقین کریں
آپ اگر اپنی اولاد کو اپنے رب کی یاد نماز کے ساتھ جوڑنے میں پابند ہو گئی تو بچے صرف آپ کے نہیں اپنے رب کے بھی ہوں گے، اپنے آپ کے بھی ہوں گے۔ وگرنہ اگر یہ چیز نہ ہوئی، نماز کی عادت نہ ہوئی، تو بچے رب کے کیا اپنے آپ کے بھی نہیں ہو سکیں گے۔ پھر وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ مارک زکربرگ بھی بن جائے نا، کوئی ایپ کوئی ٹیکنالوجی پروڈیوس بھی کروا لے نا، وہ برکت اور نجات سے خالی ہوں گے۔ وہ بڑے سے بڑا بزنس بھی کر لے نا، وہ محرومی اور بے چینی کا شکار ہوں گے۔ چاہتی ہیں اپنے بچوں کو ایسے ایک محرومی میں مبتلا رکھنا جو اندر ہی اندر سے ان کو کھاتا جائے، اور فائنلی وقود الناس والحجارہ، نہیں کوئی نہیں چاہتی۔ تو آپ نے سارا سوچ ہر وقت خیال بچے کہاں ہیں اس وقت، آپ کی ذمہ داری بچے کہاں ہیں، اس نے نماز پڑھی، گھر سے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، نماز کا وقت آئے گا، پلان ہونا چاہیے کہ کہاں پڑھیں گے نماز۔ ٹھیک ہے، تو ایک اہم کام ایون فوڈ کنٹرول کے ساتھ اب جو کرنے کا کام ہے وہ نماز ہے، پریئر پریکٹس ہے، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ قرآن۔ ٹھیک ہے، اس کا حکم اللہ نے اس پارے میں ایون نماز کی ادائیگی سے بھی پہلے دیا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو کیا ہے؟ تلاوت کیسی ہو؟ فہم کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ۔ اگر بچوں میں دیکھیں جیسے ایک نماز کی عادت بنانی ہے، ایسے ہی قرآن کی عادت ہو، قرآن کے بغیر روح بے چین ہو، خالی ہو۔ لیکن جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا، پھر کریونگ ہوتی ہے۔ یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب ماں کو قرآن کی کریونگ ہوگی، قرآن کے بغیر ماں خالی محسوس کرے گی، جب ماں مسجد اور مدرسے کو آباد کرتی رہی ہوگی، اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت اس نے مسجد اور مدرسہ اور آنے جانے قرآن پڑھنے میں گزارا ہوگا، تب ہی وہ اپنے بچوں کو یہ چیز دے سکتی ہے۔ جس ماں میں ہی نہیں ہے، وہ بچوں میں پھر کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی؟ المیہ یہی ہے، ہم خود نہیں پڑھتے، ہاتھ میں موبائل ہے یا صوفے پہ ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں یا فون پہ لگے ہیں، بچہ تمہارے قاری صاحب آ گئے، تم اٹینڈ کر رہا ہو۔ بچے نے وضو کیا، بچہ مائنڈلی پریپیئر تھا نہیں تھا، بچے نے ریوائز کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے فیس دے کے نا ہم مہنگے سے مہنگا قاری، مہنگے سے مہنگی ٹیوشن، برانڈڈ انسٹیٹیوٹ ایجوکیشنل جو تو مکمل بزنس ہے، تعلیم نہیں البتہ کاروبار بڑا اچھا ہے۔ تو بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایز اے پیرنٹس سرخرو ہو گئے، اور اسی وجہ سے باپ بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سارا خرچہ تو پورا کرتے ہیں، ایک وقت نہیں دے سکتے، تو کیا ہوا، یہ تو ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور مائیں ان کو خود نہیں پتہ، ان کو خود اپنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بچوں کی کیا کریں۔ اور صرف ماں ہی نہیں، اللہ اکبر، آج میں آپ کو نا 5 مثالیں دے دیتی ہوں، بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے سمجھنا۔ 5 خواتین ہیں سورۃ القصص میں، آیت نمبر 7 سے 5 موٹیویشنل سٹوریز کا ذکر ملتا ہے۔ آپ دیکھیے گا سورۃ القصص سے آیت نمبر 7 کے بعد 5 کرداروں کا قرآن میں اس سورت میں بیان آیا ہے۔ پہلی عورت کون ہے؟ ایز اے مدر، آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ ایک وہ تھی ماں جو اس وقت ایسے ملک میں ایسی جگہ میں رہ رہی تھی کہ جہاں ایون بچے کی زندگی خطرے میں تھی۔ پڑھا نا قرآن میں یذبحون ابناءہم، بار بار موسیٰ علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے، وہ فرعون کہ جس کے ظلم، جس کی طغیانی کو قرآن نے ایسے بیان کیا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، شہروں میں تباہی پھیلا دی تھی، ملکوں کے ملک اجاڑ دیے تھے۔ میخوں والا فرعون جو جیتے جاگتے انسان کو دیوار پہ ٹھکرا کے ہاتھ اور پاؤں میں میخوں سے پھر اس کو ٹارچ کرتا، اذیت دیتا۔ کتنا پینفل ہے آج بھی، ایون دیکھا جائے تو گوانتا منہ پہ اور ادھر ادھر کے جتنے بھی ٹارچر سیل ہیں نا، وہ ان کو پیچھے چھوڑ دیں۔ ایسے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ایسا نقشہ کہ اس کے فوج ہر وقت گلیوں میں بازاروں میں پھر رہی ہوتی، گھروں کے باہر، یہ دیکھنے کے لیے کہ کسی گھر میں کسی بچے کے بیٹے کے رونے کی آواز آئی ہے، فوراً داخل ہو جاتے بلا اجازت، اور اس کو اس کی ماں کے سامنے مار دیتے، قتل کر دیتے، ذبح کر دیتے۔ اتنی بے دردی سے مارتے تھے کہ قرآن نے ذبح کا لفظ فرمایا۔ اور اللہ عز و جل کوئی لفظ ایسے نہیں کہ مطلب تبلیغ کے طور پر یا اضافے میں، بلکہ اس کی منظر کشی کے طور پر اس لفظ کا انتخاب ہوتا ہے۔ یذبحون، وہ
ذبح کر دیتے تھے. اس وقت موسیٰ کا کردار دیکھیں. آج کہتے ہیں بہت چیلنجز ہیں, بہت فتنے ہیں. اس سے بڑا فتنہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ماں کے سامنے اس کے بچے کو, ماں نے کیا کیا, اس نے نہ صرف بچے کو بچایا بلکہ امت کو لیڈر دیا. اللہ اکبر. ایسی ماں ہم بھی بن سکتی ہیں. اللہ نے یہ اسٹوریز قرآن میں کیا جسٹ فار لسننگ, جسٹ فار موٹیویشن کہ بس آپ سن لو اور واہ واہ کر, اس لیے قرآن کی قصص اس لیے تو نہیں ہے. ان میں تعبیر ہے, ان میں تدبیر ہے, ان میں نصیحت ہے, اس میں عمل کی بات ہے. ایک ایک منظر بتایا. اللہ اکبر. موسیٰ نے اس وقت دیکھیں, اللہ نے 2 بار سورہ قصص میں موسیٰ کا ابتدائی آیات میں ذکر آیا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ, ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کیا, ان ارضعیہ, ابھی پریشان نہ ہو اگلی بات سے, ٹھیک ہے, دودھ پلا, بچے کو دودھ پلا. ابھی ایون آج مائیں دودھ کے حوالے سے بھی بڑی, مطلب آپ دیکھیں جو فارمولا ملک اور اسی طرح فیکر کانشیس اور اپنی فٹنس کا خیال اور بہت ساری چیزیں, ادھر حکم ہے ان ارضعیہ, پرواہ نہیں کرنی. اور ایون ٹینشن دے کے ماؤں کو آج ایون ان کا دودھ پلانا بھی ختم کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ماؤں کے بچوں کی فیڈنگ میں جو ان کی ابتدائی غذا ہے, اگر ماں پرسکون ہے تو وہ دودھ بچے کے لیے راحت کا سامان ہوگا. ماں کا ٹینشن فری ہونا اتنا ضروری ہے. اللہ نے فرمایا ان باتوں سے پریشان نہ ہو, دودھ اپنا ٹھنڈا میٹھا رکھ, بچے کو دودھ پلا. ان ارضعیہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. جب خوف ہو نا کہ کہیں کوئی آنے والا کوئی آواز, ظاہر ہے کہ اس وقت کی ساؤنڈ, ایون آج بھی جو پولیس کی گاڑیاں آتی ہیں سائرن ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی گھوڑوں کی ٹاپیں اور لشکر کی آوازیں لوٹ کی, تو جیسے خطرہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کا گھر ایسی لوکیشن پہ تھا کہ اونچائی سے ایسی جگہ رہتے کہ دریا بہتا تھا. اچھا, ایسی اونچائی سے کہ اونچی جگہ پہ دریا بہتے, کوئی چیز بہاؤ تو نیچے جہاں سے دریا گزرتا ہے بادشاہ کا محل تھا. اس جہاں سے بچے کو پھینکنا ہے وہ روٹ پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے. بچے کی حفاظت کا مکمل سامان ہے. ان ارضعیہ, ماں کو خطرہ ہو کیا کہ لکڑی کے, سوچیں آج ہمیں اس سے بھی معمولی چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے. بس مثلاً بچے کو نماز کے لیے جگانا, ہم کیا کہتے ہیں, ہائی نیند ہے, بیمار ہے, سارا دن پڑھنا ہوتا ہے, ایسے کہتی ہے. اس نے یہ نہیں کہا چھوٹا سا بچہ ہے مر جائے گا, اللہ کا حکم تھا فَأَلْقِهِ, ڈال دے اس کو دریا میں, فَأَلْقِهِ کر کسری. اللہ اکبر. ہم مطلب بہت چھوٹی میں نے آپ کو مثال دی ہے. اللہ کے حکم کے آگے ذرہ برابر گردن نہ رکھا کریں. مطلب آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ بچے کے لیے خطرہ ہے, تو اس سے ہر صورت اس کو بچانا ہے. ہاں, احسن وے قرآن کریم میں بار بار فرمایا گیا, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اور اسی طرح ادفع بالتی ہی احسن, ٹھیک ہے, آپ کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے, آپ پرائٹ ہوں, آپ ہمبل ہوں, آپ مطلب اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ الٹا ہی بچے کو دور کر لیں, بچے بیزار ہو جائیں, نفرت اور لا تعلقی اور ایسی چیزیں جنم لیں. یہ ایون یہ اللہ عز و جل نے آپ کو چھوڑا ہے, آپ کو مائنڈ دیا, آپ کو عقل دیا, آپ کو شعور دیا. ہر کام میں ہماری پالیسی کامیاب ہوتی ہے. جوڑے بنانے ہوں, خریداری کرنی ہو, کہیں آنا جانا ہو, ہم بڑوں کو بھی مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہیں, اپنی بات منوا لیتی ہیں, عورت کے بارے میں مشہور ہے, ٹھیک ہے. لیکن بچوں کے آگے ہماری کوئی پالیسی نہیں چلتی, ہم ختم فیل ہو جاتی ہیں. تو یہ اہم بات ہے. سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ خود کر گزرنے کے لیے تیار ہیں. 2 بار اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اس نے کر دیا. پھر فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, دل بے چین ہونے لگا, ہائے میرا بچہ کیا ہوگا. اللہ نے تسلی دی, لَوْلَا أَرَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا, اللہ کے سکون دیا, کو دل کو مضبوطی دی. وہ کیسے آتی ہے, ذکر سے. الا بذکر اللہ. آپ کو بھی کوئی چیلنجز ہیں,